ایک اور حوالہ دوستو، ایک اور حوالہ آپ کی اسکرین پر مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کیا مرزا صاحب آن لائن ہیں، تو میں نے سوچا میں اس حوالے سے تصدیق کرتا چلوں کہ بالکل مرزا صاحب آن لائن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ روحانی خزائن 21 پیج 159 براہین احمدیہ حصہ پنجم، اے دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے، مضارع کو ماضی کے سیغے پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کس چیز میں؟ نحو کا حوالہ پیش کیا گیا ہے، کافیہ ہدایت النحو میں بھی یہ چیز پڑھی گئی ہے کہ ماضی جو ہوتا ہے وہ مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ فلما توفیتنی، پتہ ہے کیوں؟ اے دیکھو تھلے آیت پیش کی تھی نے، اے دیکھو اے کتے گئی ہے، یہ دیکھ، یا عیسیٰ ان ابن مریم انت قلت للناس اتخذوا و امی الہین من دون اللہ، آیت پیش کی تھی آیت نمبر 2، اے دیکھو سورہ مائدہ دی 117، اے دیکھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، نیچے حاشیہ بھی دیا ہوا ہے۔ لو جی مرزا صاحب نے ہماری تصدیق کر دی کہ ایک بھی آیت ابھی تک فلما توفیتنی، کہ میں نے 3 حوالہ جات پیش کیے ہیں ایسے مفسر کی جگہ سے جس کو عمران کالو صاحب انکار نہیں کر سکتے، اور مان چکے تھے کہ 110% مانتے ہیں۔ میں تو ان کے مفسر کا انکار میں تو کہتا ہوں میں نہیں مانتا اسے۔ اچھا یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ فتویٰ لگاؤں انکار کر کے، یہ تو نہ اقرار کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں۔ یہ لگائیں گے مرزا صاحب پہ فتویٰ، یہ لگائیں مرزا صاحب پہ فتویٰ، میں اس کسی بھی مفسر پر جو یہ میرے سامنے پیش کریں گے میں اس پہ فتویٰ لگا دوں گا۔ یہ مرزا صاحب پہ لگائیں فتویٰ نہیں۔ آ جاتے ہیں اب اصل پوائنٹ کی طرف، وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی متوفی کا آپ پہلے مانتے بعد میں، بھائی متوفی کا دعویٰ آپ کا ہے کہ اس کا مطلب موت ہے، آپ کا دعویٰ ہے، ثابت کریں کوئی ایک اوتھینٹک حوالہ پیش کیا متوفی کا کہ جس کا حقیقی معنی موت ہو۔ یہی تو میرا چیلنج ہے، کوئی ایک حوالہ نہیں کیا۔ اگلی باری میں بات کرتا ہوں جی بہت شکریہ میرے سوال کا جواب پھر نہیں دیا۔ میں نے سوال بار بار پوچھا اور پورے 2 منٹ میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا، جواب نہیں آیا۔ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہو، شاید میں کہیں چلا گیا ہوں، تو کسی اور نے اگر سنا ہے تو وہ بتا دے۔ سوال تھا عمر حق صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 2 وعدے کیے تھے، کیا وہ دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ اور پہلی ایک آڈیو میں انہوں نے کہا ہے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سے پہلے جو ہے وہ متوفی ہو چکی ہے۔ وہی ان کا بیان میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا بیان دوبارہ ریکارڈ کروائیں، لیکن نہیں کروا رہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک بات جو منہ سے نکل گئی ہے اس کی وضاحت کریں کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں میں مصفر کو نہیں، تفسیر کرنے والے کو، مفسر کو نہیں مانتا۔ تو آپ کے نام ماننے سے مفسر کے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کون مانتا ہے؟ اس نے تو تفسیر لکھی ہے، اس کے تو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، آپ کو کون مانتا ہے؟ آپ کو تو کوئی دوسرا بندہ نہیں مانتا، تو آپ مفسر کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ مفسر کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری بات مان لو، مفسر کی چھوڑ دو۔ جس کو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، جو تفسیر کرنے والا ہے، اس کی بات کو چھوڑ دیں اور عمر حق صاحب کی مان لیں۔ یہ مفسر سے بڑے ہیں، ان کو عربی زیادہ آتی ہے، تو آپ خود اپنی تفسیر لکھ لیں۔ جو تفسیر پیش کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں متوفی کے معنی جو ہیں وہ موت کے کیے ہوئے ہیں، رفع کے معنی بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب عامر حق صاحب سے پھر وہی سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے تھے، جن میں 2 وعدے یہ تھے انی متوفی کا ورافیو کا، کیا یہ دونوں وعدے پورے ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر میں سوال کرتا ہوں، فلما توفیتنی ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ فلما توفیتنی ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ جواب۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مفسر پیش کیا آپ کا کیا ہے، اس کے تو لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہیں، اور خود اس کی نہیں مان رہے جس کی جماعت 200 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، خود اس مفسر کو نہیں مان رہے جس کی جماعت نے 70 زبانوں کے اندر ترجمہ کیا ہوا ہے، خود اس کو نہیں مان رہے جس کی جماعت نے خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی ہے، خود اس کو نہیں مان رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور بروز تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو امام مہدی حکم اور عدل تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو مسیح موعود تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو 14ویں صدی کا مجدد تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو خاتم الخلفاء تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو خاتم الاولاد تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو آدم ثانی تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو سلسلہ محمدیہ کا اختتام تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو 6,000 کا عروج تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو اسم احمد کا مصداق تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جس کی نسل بے شمار تھی، خود اس کو نہیں مان رہے جو ابراہیم کا ثانی تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، خود اس کو نہیں مان رہے جس کا نام غلام احمد تھا، اور عامر حق وہ ہے
जो गुलाम अहमद कादियानी साहब की जय जयकार के नारे लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आए, चूंकि जिक्र किया गया था कि मिर्जा साहब जो हैं वो ऑनलाइन है, तो चलें आखिरी 1 मिनट के अंदर मिर्जा साहब को ऑनलाइन लेते हैं। जी मिर्जा साहब क्या फरमाएंगे? रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 64 ज़मीमा तोहफा गोलड़विया। मिर्जा साहब कहते हैं जो मुझे दिल से मानता है, मेरी हर बात को कबूल करता है, दिल से मेरी अतात करता है, हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है, हर एक तनाज़ा का मुझसे फैसला चाहता है, मगर जो शख्स मुझे दिल से कबूल नहीं करता उसमें तुम नखुवत और खुद पसंदी पाओगे, वो अपनी टीसो पाटियां अपने पापड़ वेलेगा। बस जाओ कि वो मुझ में से नहीं है, क्योंकि वो मेरी बातों को इज्जत की निगाह से नहीं देखता जो खुदा से मुझे मिली हैं। आज देखें दोस्तों, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का हवाले पर हवाला देकर इस दलील को उखाड़ कर रख रहा हूं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कॉन्टेक्स्ट के अंदर तवफ़ी का सीगा या मुतवफ़ी का सीगा पास्ट टेंस में, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ हो। मैंने 4 हवाला जात दिए जिससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक भी आयत की पेश नहीं कर सके जिसमें फ्यूचर की बात ना हो बल्कि पास्ट की बात हो। बहुत शुक्रिया जनाब, अगली बारी में बहुत दूसरी बात हो। शुक्रिया जी। जी हम उसको मानते हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं, हम उनकी मानते हैं जो तमाम नबियों से आला हैं, हम उनकी मानते हैं जो कुरान को भेजने वाला है, हम उसकी मानते हैं जो दुनिया का मालिक है, हम उसकी मानते हैं जो दुनिया का खालिक है, हम उसकी भी मानते हैं जिसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक्त का इमाम बनाया, हम उसकी मानते हैं जिसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोज़े रोशन की तरह ये साफ कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं, हम उसकी मानते हैं जिसने कुरान करीम में 30 आयात लिख कर बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जन्नतों में हैं, हम उसकी मानते हैं। हम उसकी मानते हैं जो उसका सबसे बड़ा खादम जिसको खातमुन नबीन कहा जाता है, हम उसकी मानते हैं। हम उसकी भी मानते हैं जो उसका भी खादम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वही हमें कुरान की तरफ लेकर आए। उन्होंने बताया कि कुरान ये कहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना करो। ईसा को दफन करने में ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस है। अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो तो वो अगर सबसे ज्यादा हक था किसी का आसमान पर जाने का तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ईसा का नहीं था। तुम ईसा को जिंदा आसमान पर बिठाते हो और हमारे शाहजहां को जमीन के नीचे, ये तौहीन है। सवाल का जवाब किसी ने सुना? तकरीर सुनी, सवाल का जवाब नहीं सुना। सवाल था, फिर सुने कानों में, सॉरी, फिर सुने सवाल। सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने जो वादा किया था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इन्नी मतवफ़ी का वराफ़ियु का, क्या ये वादा पूरा हुआ या नहीं? फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, क्या मुस्तकबिल का है या माजी का है? जवाब किसने देना है? किससे जवाब लें? और आपका अपना मुफस्सर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 मुफस्सर पेश कर सकता हूं जो कहते हैं कि मतवफ़ी का मानी मौत है, मतवफ़ी का मानी मौत है, और मौत कर 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 आपको झंझोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें, हर जोश का मतलब ये नहीं होता कि गाली निकल जाएगी तो सॉरी करने का कोई मसला नहीं था। तो इस तरह आप बेफिक्र रहें, जोश और जज्बे में आप अच्छे अंदाज में अपना ईमान की अक्कासी करते हैं, आपका जो है वो तवज्जो उस तरफ रहनी चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सुने जी, मुझसे कह रहे हैं जी आपने चीज़ों का जवाब नहीं दिया, मैं थक गया हूं जवाब दे दे के। मुझसे क्या पूछा गया था कि लें जी ये पास्ट का टेंस पेश किया, मेरा चैलेंज ये था ना पास्ट का, और मैंने दिखाया मिर्जा साहब कह रहे हैं फ्यूचर के लिए, और का जवाब दें। मैंने इनसे चैलेंज किया था, एक आयत मुझे दिखाएं कि जिसमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात को उनकी उलूहियत के लिए रद्द के तौर पर पेश किया गया हो। पेश किया अभी तक आयत एक भी नहीं की थी। तीसरा मैंने क्या पेश किया था, मेरा चैलेंज था मुतवफ़ी का हकीकी माना मौत दिखाएं। अभी पता है क्या कह रहे हैं, मैं आपको फलां मुफस्सर दिखा दूंगा, फलां मुफस्सर दिखा दूंगा, फलां मुफस्सर दिखा दूंगा जिसने मुतवफ़ी का माना मौत किया है। मेरा सवाल सुने गौर से, मुतवफ़ी का हकीकी माना मौत दिखाएं, बैत फॉर्म मुझसे साइन करवा कर ले जाएं। ये छोटी बात नहीं है मेरे प्यारे इमरान कालू भाई। आमिर हक जमात अहमदिया में आ गया, आप सोचें कि बात 200 मुल्कों से आगे चली जानी है, मैं आपको बताऊं। तो इमरान भाई तवज्जो तवज्जो मेरे सवाल की तरफ बराह करम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में जो मुतवफ़ी का सीगा इस्तेमाल, इसका हकीकी माना मौत है, इसका हवाला पेश कर दें। हकीकी माना मुतवफ़ी का अगर आप मौत साबित कर दें, वल्ला राफ़िउ का खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब मुझसे तरतीब के बारे में पूछा गया, हकीकत यह है कि मिर्जा साहब खुद इस तरतीब का इनकार करते रहे, मगर अभी वो हवाला नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूं कि इमरान कालू, मैंने सोचा था कि इमरान कालू साहब पूरी तैयारी के साथ आएंगे, अल्लाह गवाह जो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक पर्चे तो अलावा को हवाला दिता वे, तो मैं कादे लिए अपने हवाले दाया करा। इन्होंने चूंकि मुफ्ती मुबशर का नाम लिया तो अब मेरे पास हक है मैं बात करूं। इमरान साहब आपके बस की बात नहीं है, आप सलीम मीर को लेके आए या आजम सैफी को लेके आए, आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आमिर हक के सामने एक पर्ची से बात नहीं बनेगी,
अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना जी। अगली बारी में बात करते जी इमरान साहब। जी, कहते हैं कि दिल बेईमान थे हुज्जतां बतेर। जिस बंदे ने मानना होता है उसके लिए अल्लाह का एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है, और जिन्होंने नहीं मानना होता उनके लिए पूरा कुरान भी कुछ नहीं होता। हमारे सामने करोड़ों मिसालें हैं कि मानने वालों ने तो इस तरह ही मान लिया कि जब उनको पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है तो लोग उन तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपने ये दावा किया है, आपने ये बात की है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम उनसे पूछते रहे कि कोई एतराज़, कोई सवाल, तो उन्होंने कहा नहीं, बस ये बताएं कि क्या आपने ये बात की है। तो मानने वालों ने तो भी ऐसे भी माना, और ऐसे भी लोग थे कि पूरा कुरान उनके सामने नाज़िल हुआ, और ऐसे अरबों हैं, लाखों हैं कि पूरा कुरान भी उनके सामने होता है लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो मानने वालों के लिए एक बात ही काफ़ी होती है। पूछा गया कि मुतवफ़ी का हकीकी माना क्या है। कहते हैं कि जी मुझे तफसीर को तो आप मानते नहीं हैं। जब आप अपने बुज़ुर्ग को ही नहीं मान रहे, अपनी तफसीरों को नहीं मान रहे, तो आपको किसका हवाला पेश किया जाए। आप ना कुरान की मान रहे हैं ना अपने मुफस्सरीन की मान रहे हैं, दोनों को आप जुटला रहे हैं, तो आपको किसका हवाला पेश किया जाए। कोई बंदा बता दे, कोई फरिश्ता, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करें। फिर कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत के लिए उनकी वफ़ात को अगर किसी जगह पर बताया गया है तो ये ले जी, सूरत अल-नहल है, आयत नंबर 24 से अल्लाह ताला फरमाता है, जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, और वो मुर्दा हैं, मर गए हैं वो सारे जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं। दूसरा, मैंने ये तफसीर जो पेश की है इसका सिर्फ इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो उन्होंने बात की है उसको उस पर दलील दें और फतवा लगाएं। फतवा क्यों नहीं लगा रहे? बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब। जी अहमद साहब। ले जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जी एक आयत पेश करें, अब गौर से सुनना। एक आयत पेश करनी है जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात को उनकी उलूहियत के रद्द के लिए दलील पर तौर पर पेश करे। पता की पेश कीता ने, देखो उधर, लो जी, देखो ए जी, सूरह नहल है, ठीक है, ये आयत नंबर पेश की, ये एली, ठीक है ना, ए जी 19 अगे भी, वल्लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन वहुम युखलकून अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरून अय्याना युबअसून। ये पेश की, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये आयत पेश की है जी। इस आयत से पता क्या निकल रहा है? इस आयत से निकल रहा है जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। ये पेश की है 30 आयतें, ये निकल रहा है जी इस आयत से। चेक करो, दावा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, और दलील पता है क्या है? दलील ये है कि जी वो जो बुत परस्ती करते थे या जिन लोगों की पूजा होती थी ना, वो सारे फौत हो चुके हुए हैं। वाह। अच्छा मुझे ये बताइए, आज लोग सदगुरु की पूजा करते हैं, सदगुरु फौत हो गया है? ओए केड़ी दलीला देंदे हो, कुरान नू झूठा साबित कर दो नाउज़ुबिल्लाह। आज लोग सदगुरु की पूजा करते हैं, सदगुरु मर गया है। आज लोग नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं, नरेंद्र मोदी मर गया है। आज लोग अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं, अमिताभ बच्चन मर गया है। आज लोग रजनीकांत की पूजा करते हैं, रजनीकांत मर गया है। खुदा दा खौफ करो कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के चक्कर में बेड़ा ही गर्क कर दिया है, अपने फार्म का तबाही फेर के रख दिया है कि जिसकी पूजा होती है लिहाजा वो मर गया है। केड़े की कर दो, मैं किससे बात कर रहा हूं? इसलिए मैंने कहा आपके पास की बात नहीं है, आप चलें, टाइम ना ज़ाया करें, ठीक है जी। अच्छा, पेश क्या करना था? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात को उनकी उलूहियत के रद्द के दलील के तौर पर पेश किया जाए। एक आयत पेश की थी, नहीं दोस्तों, कयामत की सुबह आ जाएगी, हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में जा चुके होंगे, इनकी एक आयत भी हमारे सामने नहीं आएगी। मेरा चैलेंज है। बहुत अगली बात शुक्रिया जी। अच्छा जी एक मिनट जरा यार, ये कोई नीचे ना किसी को ना उतारे तो ना किसी को ब्रॉड पे ले, मेहरबानी करें। जब दो बंदे बात कर रहे हैं तो बाकियों को ऊपर आना या नीचे आना कोई माने नहीं रखता। जब डिबेट खत्म होगी तो इनसे इनका राय ली जाएगी। अब किसी को कोई ना नीचे उतारे ना किसी को कॉल पे ले। जी इमरान साहब आपका। जी, ये मैंने आयत पेश की तो इन्होंने कुरान करीम पर जो है ना वो एतराज़ करना शुरू कर दिया। तो हम तो पहले ही कहते हैं कि आपके कुरान करीम पर एतराज़ हैं, जमात अहमदिया पर आपके एतराज़ नहीं है। हमने तो कुरान की आयत पेश की। अल्लाह ताला ने कहा कि जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं, फिर सुन लें, जिन मबूदों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज़ नहीं पैदा कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो मुर्दा हैं ना कि जिंदा। बताएं उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की जाती थी कि नहीं? क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के अलावा पुकारते थे कि नहीं? तो अल्लाह तो कह रहा है कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वो मुर्दे हैं।
اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے مردہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی ہیں، آسمانوں پر ہیں، وہ تو میرے پاس ہیں، ان کی عبادت جائز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اور قرآن پہ جو ہے حجتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن پر آپ کے اعتراض ہو سکتے ہیں، اللہ سے پوچھیں جس نے یہ کہا ہے، ہم نے کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، وہ اتنا بھی نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، کیا اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے علاوہ پکارا جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ معبود کے طور پر مانے جاتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء دی ہے کہیں پر؟ کیا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ گیا ہے اور باقیوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر حجتیں کر رہے ہیں، آگے سے کہہ رہے ہیں رجنی کانت بھی زندہ ہے، فلاں زندہ ہے، فلاں زندہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں پر؟ وہ زندہ ہیں جو پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی، کیا کوئی ان میں سے بھی زندہ تھا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جاتی تھی، آپ نے کہا جی ان کی الوہیت کے لیے ان کی موت کی دلیل دے دی، یہ ہے قرآن۔ اب قرآن سے اعتراض کرتے رہیں آپ۔ شکریہ جی ہم جی بہت شکریہ۔ مشرکین مکہ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مر گئے نے، انہاں دیاں قبراں وہاؤ مینوں۔ آپ سنیں، خود غلط کرتے ہیں اور قرآن پہ ڈال دیتے ہیں، خود غلط کرتے ہیں اور قرآن پہ ڈال دیتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، ڈیبیٹ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں مجھے ہنسنے کی براہ کرم اجازت دی جائے۔ آپ اندازہ کریں، خود قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں، آیت پیش کیتی ہے تے جدوں کڑکی لگ گئی ہے پھنس گئے نے، آیت دا غلط مطلب کر دینے تے پا دیندے نے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں جب اپنا تضاد پیش کیا نا کہ جی میں وہ فلاں عقیدہ میں پہلے یہ لکھتا رہا پھر لکھتا رہا، تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، جا کے اللہ سے پوچھو، میرا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، جا کے اللہ سے پوچھو۔ عمران صاحب ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے میں کس سے سوال کا جواب لوں، کو دوست کا نمبر دے دیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہی پھر اللہ کا نمبر ہی آپ ہی دے دیں پھر عمران صاحب، کیونکہ آپ نے اگر بات غلط آپ نے کرنی ہے اور آپ کا جواب آپ نے اللہ سے لے کے دینا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ کا دے دیں کوئی رابطہ ہمیں، کیونکہ آپ ہی پیش کر رہے ہیں اللہ کے نمائندہ کے طور پر قرآن کو۔ افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ بات خود غلط کرتے ہیں اور ڈار اللہ پہ دیتے ہیں۔ یار کو خدا سے ڈر جائیں، آپ کی مہربانی یار۔ کہتے ہیں رجنی کا قرآن کی آیت کا نتیجہ اور کیا نکلتا ہے؟ کس لیے پیش کیا ہے؟ پتہ کیا پیش کیا ہے؟ جس کو معبود بنایا گیا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے، اور کیا ہے؟ جس کو معبود بنایا گیا نا وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، یہی دلیل ہے نا؟ یا یہ ہو سکتی ہے کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں نا وہ خود ایک نہ ایک دن فوت ہو جائے گا، یہ دلیل ہے بھئی، یہی دلیل ہے نا کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں پاسٹ میں۔ اگر یہ ہے تو میرا سوال بالکل ٹھیک ہے، اعتراض کہ سارے مر گئے نے زندہ نے، اور اگر یہ ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے، تو میرا چیلنج توڑ کے دکھائیں پھر، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ بہت شکریہ جی عمران صاحب۔ یہ بتا دیں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ذرا وہ بھی دکھا دیں ہمیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ذرا شک ہے تو ہنستے رہیں، خدا پر ہنستے رہیں، ہم پر ہنسنا نہیں، یہ خدا پر ہنسنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بات ہی جو ہے نا وہ مکمل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہ کہ جو ہے وہ مبہم سی کر دی ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں، آپ نے ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ انی متوفی کا ورافیو کا، آپ نے تھوڑی سی اس پر حوالہ دیا، بار بار میں نے آپ سے وہ بات پوچھی کہ کیا یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہو گئے ہیں یا نہیں، یا ایک وعدہ پورا ہوا ہے اور ایک نہیں پورا ہوا؟ اور فلما توفیتنی، پھر میں بار بار پوچھ رہا ہوں، فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے؟ اس پر بھی آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا، تو کس سے پوچھوں بھائی؟ پھر آپ کو مفتی مبشر صاحب کا کہتا ہوں تو آپ غصہ کرتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کا نام لینے سے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ دوسرا، مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی، اس طرح کے جو اختلافات ہیں وہ تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمہارا عقیدہ یہ ہے
کہ ان کو ہر چیز کا علم تھا، ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے تھے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کا رسول اللہ علم رکھتے تھے۔ اس کے باوجود، اسلام کے آنے کے باوجود شراب پی جاتی تھی، سود لیا جاتا تھا، اسی شراب کو بعد میں حرام کہا گیا۔ تو صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ شراب حرام ہے، پھر صحابہ کیوں پیتے تھے؟ اور ان کو پینے کی اجازت تھی۔ شراب پی پی کر نمازیں پڑھتے تھے، حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں پیتے تھے؟ جب رسول اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ حرام ہے، جب پتا تھا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، تو پھر یہ لینے کی اجازت کیوں تھی؟ جب پتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور 40 سال تک کیوں نہ بتایا؟ جی جواب جی دیں میرا۔ دوستو کمال ہو گیا، میرا ٹائم لگا دیجیے۔ جی دوستو کمال چیک کریں کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت مانی، عمران کالو صاحب نے جو آیت پیش کی اس سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں اور واپس اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا چلا ہے کہ جب میں آگے بڑھا ہوں تو وہ تشنگی اور بڑی ایک کشیدگی اور بڑا ایک خلیج پیدا ہو گیا اس ساری گفتگو کے اندر، تو واپس چلتے۔ بس سورہ نحل کی جو آیت پیش کی ہے اس میں دو سچویشن میں سے ایک سچویشن کو چنا انہوں نے، پتہ کون سی؟ کہتے ہیں، مجھے پوچھنے لگے یہ کس آیت کس ورڈ کا ترجمہ ہے کہ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو جائیں گے یا وہ فوت ہونے والے ہیں یا ان پر موت آئے گی، کس کا ہے؟ عمران کالو صاحب یہ اسی ورڈ کا ترجمہ ہے جہاں سے آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظی طور پر وفات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اسی کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ کٹ دیو حوالہ مینوں بہاؤ۔ یعنی اپنی دلیل کا دور دور تک تعلق نہیں، اور سفسٹیکیشن چیک کریں، کیوریاسٹی چیک کریں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دلیل اپنی ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہیں۔ آیت کس نے پیش کی؟ میں نے، آپ نے۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ دو صورتوں میں سے ایک مطلب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو چکا ہوا ہے۔ تو میرا سوال پھر کھڑا ہے کہ نا سارے دا کی کرنا جے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا فہم کا نقص ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر چھاپے پڑھتے رہے مفسرین کے، آپ نے صحیح طور پر قرآن نہیں پڑھا۔ آپ نے صرف چند آیتیں وفات مسیح کی جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں اور چند حوالے وفات مسیح کے یاد کر لیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ اگر ہوتا تو آپ کو سمجھ آتی پوائنٹ کیا ہے۔ دوسری صورت یہ نکلتی ہے اس آیت سے کہ آپ یہ کہیں کہ جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ان پر موت آئے گی، دوسرا میننگ یہ نکل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی دلیل پھر فیل ہو گئی، آپ کا استدلال فیل ہو گیا۔ پتہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، وفات آئے گی ان پر یا امکان ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے۔ تو میرے 3 سوالوں کا کی کرنا جی؟ کوئی نہ، میرے 3 سوال لیں، ایک بھی آج۔ بہت شکریہ جی دیکھیں، یہ عامر حق صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھا۔ اب وہ پھر میرے سوالوں کا جواب کس نے دینا ہے؟ وہ میں نے 10 دفعہ پوچھے ہیں، 20 دفعہ پوچھے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور یہ جو آیت پیش کی ہے اس کا دیکھیں جی، موت آ جائے گی ان کو، کہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ کہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہو جائیں گے، وہ زندہ نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مواتن، مردہ ہیں، موت شدہ ہیں، غیر احیاء، کہ وہ تو زندہ نہیں ہیں، وہ تو مردہ ہیں۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں جی موت آ جائے گی، ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ مردہ ہو جائیں گے، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، دونوں الفاظ ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ آئیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ موت شدہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ یہ نہیں اللہ کہہ رہا ان کو موت آ جائے گی، وہ مردہ نہیں ہیں۔ اللہ دونوں الفاظ اللہ نے ایک ساتھ استعمال کیے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں یا مریم کو، تو وہ دونوں مردہ تھے اس وقت جب قرآن نازل ہوا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں ان کو موت آ جائے گی تو آگے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ دونوں الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اموات احیا، کہ وہ موت شدہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ تو اس آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہم نے ثابت کر دی ہے۔ پھر سوال کی طرف آتے ہیں کہ عامر حق صاحب، کیا اللہ تعالیٰ نے جو 2 وعدے کیے تھے، وعدوں میں 2 وعدے کہ انی متوفی کا و رافیو کا، وہ دونوں پورے ہوئے یا نہیں؟ اس بات کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ جی بہت شکریہ جی، میرا ٹائم لگا دیجیے گا۔ آیت خود پیش کی، میں صحیح آپ کو بتاؤں، مجھے نا اب افسوس اس چیز پہ ہو رہا ہے
कि इमरान भाई को पता है कि ये आयत की तफसीर वो करके कर क्या बैठे हैं, उनको पता है। अब ये सिर्फ एक डॉज करने की, मैं माजरत चाहता हूँ, डॉज करने का एक तरीका है, वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं, क्योंकि डिबेट में जब आप पार्टी बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बात करनी पड़ती है, वरना 2 जमा 2 4 की तरह क्लियर है कि इमरान साहब जो है उनको क्या है मसला, इस आयत में क्या कर गए हैं वो उनको पता है। मिसाल के तौर पर आयत पेश की, आयत पेश करके पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी इस आयत से ये निकलता है कि जिन जो माबूद बनाए गए हैं ना, वो सब अमवात, मर चुके हैं, मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है। क्या नतीजा निकलता है कि दुनिया में जिन जिन की पूजा की जाती है या की जाती रही है या की जाएगी, वो सारे मर चुके हैं पहले ही, वरना तो इस आयत का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही तो मेरा एतराज है। वजाहत करें ना इसकी, की अपनी बारी में वजाहत। मैं जानना चाहता हूं, 2 चीजें हल करनी है इमरान साहब ने इस आयत से, 2 चीजें। इन्होंने ये जुमला बोला, रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन चुका है, और इसको याद रखिएगा आप लोग कि इन्होंने इस आयत से क्या इस्तेदलाल किया। 2 चीजें। नंबर 1, जो माबूद हैं वो फौत हो चुके हुए हैं, वो जिंदा नहीं है, जिन जिनकी पूजा की जाती है। दूसरी चीज, इनके नजदीक इस आयत से चूंकि ईसा अलैहि सलाम की पूजा होती है, लिहाजा वो वफात पा चुके हुए हैं इनके बकौल। आप कमाल चेक करें। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में जिस जिसकी पूजा की जाती है या की जाएगी या की जाती रही है, वो सारे के सारे फौत हो चुके हैं हतमी तौर पर। क्या ये प्रैक्टिक आप देखें दुनिया के अंदर कितने लोगों की पूजा हो रही है, मैंने मिसाल दी है, उस पर इनको चिड़ चढ़ गई, खुद इनको चिड़ चढ़ गई, परेशानी हो गई। अब खुद बताएं वो सारे फौत हो गए हैं? नहीं। कॉमन सेंस, खुदारा कॉमन सेंस यूज करें। मैं इसी एक पॉइंट के ऊपर अपनी सारी बात पे स्ट्रेस देना चाहता हूं। इन्होंने बात की मिसाल के तौर पे, चले एक पॉइंट और ले लेते हैं। इन्होंने कहा जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ईमान लाने से पहले तो मिर्जा साहब इसलिए शिरक किया करते थे। हकीकतुल वही में लिखा हुआ है। क्या बहुत मिर्जा शुक्रिया। साहब जस्टिफाई होगा जी? आपका माइक ऑफ है जी। सॉरी, टाइम दोबारा शुरू कर दें प्यारे भाई, आधा मिनट। जी मैं बस या करे। थैंक यू सो मच। ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये देख लें, ये एमडी वेबसाइट नहीं है, दूसरी वेबसाइट है, उर्दू तर्जुमा है, ये आप सब पढ़ लेना थोड़ा सा। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। ठीक है, ये आप सब पढ़ लें। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी वेबसाइट है, आपके तर्जुमे हैं। अब ये कहेंगे कि मैं भी इनको भी नहीं जानता, तो भाई आप नहीं जानते तो उसमें मेरा कसूर थोड़ी है, उसमें मैं जुर्मदार हूं कि अगर आप नहीं किसी को जानते तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप जानना चाहिए ना, पढ़ें आप, फिर पढ़ कर आएं उन सब को। ये देखें जी, अब इन पर एतराज करें, ये मैं नहीं कह रहा। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। कौन? जिन जिन को अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम एक वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है, बाकी भी बहुत हैं। उस वक़्त जब कुरान करीम नाज़िल हुआ था, जिन लोगों की वो इबादत कर रहे थे, जिनकी वो पूजा कर रहे थे, ये उनके बारे में है। और अल्लाह ताला बता रहा है कि जिनको ये इबादत कर रहे हैं, जिनको ये पूज रहे हैं अल्लाह के अलावा, वो मुर्दे हैं, वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। अब इस बात से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह हो जाता है। क्या अल्लाह ताला इस आयत में ये कह रहा है, जो आमिर हक साहब ने मतलब निकालने की कोशिश की कि इसका मतलब तो ये है वो मारे जाएंगे? अल्लाह कहाँ कह रहा है वो मारे जाएंगे? अल्लाह तो वाज़ेह तौर पर, हकीकी तौर पर कह रहा है कि वो मार गए हैं, वो मुर्दे हैं, वो जिंदा नहीं हैं, और उनको ये भी शऊर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। और ये माजी के उस वक़्त की बात कर रहा है। अब अगर कोई पुकारना शुरू कर देता है तो ये कुरान करीम में अब तो नहीं, अल्लाह ने बताया ना, उस वक़्त बताया है। तो उनमें एक हस्ती ईसा अलैहिस्सलाम की थी जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता था, और अल्लाह ताला ने उनकी मौत का इस तरह भी ऐलान कर दिया। पहले भी मैं आयात दे चुका हूँ, और फिर मेरा सवाल वहाँ है कि जो हजरत ईसा से वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। ले जी, मेरा टाइम लगाइएगा। ले जी, थोड़ा सा खुरेदने के बाद मुत्तफिका तौर पर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाह रहा था इनकी जुबान से दोबारा रिपीट हुआ है। पता क्या रिपीट हुआ है? वो निकला है दोबारा, स्ट्रेस हो गया। वो ये जुमला निकला है कि इस आयत से ये चीज पता चलता है कि वो फौत हो चुके हैं। इन्होंने स्ट्रेस देकर कहा है, यानी जिन जिन की इबादत की जाती है वो फौत हो चुके हैं। क्या मतलब है? मलाइका फौत हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी फौत हो चुका है, रजनीकांत फौत हो चुका है, अमिताभ बच्चन फौत हो चुका है, उर्वशी रौटेला फौत हो चुकी है, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फौत हो चुका है।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ सदगुरु फौत हो चुका श्री श्री रविशंकर फौत हो चुका ये सारे फौत हो चुके हैं इसके अलावा मुझे बताएं तो सही और मतलब निकलता क्या है कहते हैं फौत हो चुके हैं दो में से एक मतलब निकलता है या ये मतलब है या वो मतलब है इन्होंने चूज किया कि वो मतलब है कौन सा वाला भला कि जिसकी इबादत की जाती है वो फौत हो गया चले मैं अभी दोबारा इनको समझाने की कोशिश करता हूं इमरान कालू साहब ये अगली अपनी बारी में बताइएगा ये पास्ट में बात हो रही है या फ्यूचर में भी बात हो रही है ये भी जरा क्लियर कीजिएगा हाँ अपनी बारी में जरा कुरान आप जबरदस्त तरीके से खोल रहे हैं जरा तो आज कुछ आपसे सीख के जाएं ठीक है एक तो ये चीज भी आपने बतानी दूसरी चीज ये है आपने एक चीज गौर करनी है अकीदा दलील कतई की बुनियाद पर आता है दलील जन्नी की बुनियाद पर नहीं ये जो कुरान की आयत इन्होंने पेश की है क्या इनका जो अकीदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की स्पेसिफिक वफात का है क्या उसके बारे में ये दलील कतई है नहीं क्योंकि वो दलील उसके लिए चाहिए खास मेरा चैलेंज क्या है एक आयत पेश करें जो ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के लिए उनकी वफात को दलील के तौर पर पेश करें पता है क्यों कह रहा हूं क्योंकि उनकी इब्नियत उनकी उलूहियत के रद्द के लिए खाना पीना ये सब चीजें दी गई हैं बहुत शुक्रिया जी आयत का जो तर्जुमा था वो मैंने नहीं किया ना उन पर फतवा लगाएं आप फतवा भी नहीं लगाते भैया आपके घर का बंदा है जो आयत का तर्जुमा कर रहा है वो कह रहा है कि मुर्दे हैं जिंदा नहीं माजी की बात कर रहा है मुस्तकबिल की तो नहीं कर रहा टाइम लगाएं जी और उन्हें ये टाइम भी लगाओ शौर जी नहीं है कि कब बिलाल भाई उठाए जाएंगे ओ रुक जा टाइम 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 भाई, टाइम ये टाइम तो हो नहीं रहा आप टाइम लगा तो फराज भाई आप मौजूद हैं तो ये टाइम लगा दें मेरे तरफ से नहीं हो पा रहा आप टाइम लगा दें कालू भाई आपका माइक म्यूट किया हुआ है इन्होंने अपना माइक कोई नहीं वो टाइम लगा रहे हैं मैंने खुद ही म्यूट किया टाइम लगेगा भाई क्या हो गया बाकी सारे म्यूट रखें यार कालू भाई अपना दफा कर सकते हैं बिलाल भाई टाइम लाओ ना जी हुजूर दा चले मैं अपने दूसरे मोबाइल से भी टाइम लगा देता हूँ मेरे तरफ से यहाँ से नहीं हो रहा कैसे तरीके भी लाओ ना गल टोरी है जरा मोशन टाइम लगा सब करें शुरू जी आयत मैंने लगाई इनके सामने इनके घर से तर्जमा है मैंने तो नहीं तर्जमा किया उन पर भी वही एतराज़ करें उनसे जाकर पूछें और अल्लाह ताला ये एतराज़ जो है वो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पर होता है कि अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है कि जिनकी इबादत की जाती है वो फौत हो गए हैं तो लमिया ये तो ट्रंप तो जिंदा फिर रहा है तो ये तो कुरान के खिलाफ हो गया ना अल्लाह फिर अल्लाह ने कहा तो ये कुरान के खिलाफ है तो आप डायरेक्ट एतराज़ अल्लाह पर करें मुझ पर क्यों कर रहे हैं आपका दावा था कि उनकी अलूहियत के लिए उनकी मौत की कोई दलील दें कि अल्लाह ने उनकी अलूहियत को जो है मौत से रद्द किया हो तो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनको खुदा के अलावा पुकारते हैं वो मुर्दा हैं जिंदा नहीं हैं वो मुर्दा हैं जिंदा नहीं तो इन्हें तो ये भी शौर नहीं कि कब उठाए जाएंगे तो ये अल्लाह ताला का दावा है अब उस पर कह रहे हैं जी फरिश्तों को भी पुकारते थे फरिश्ते इंसानों की कैटेगरी में आते हैं हज़रत ईसा फरिश्ते थे डायरेक्ट ही कह दें कि ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं मरे वो खुदा थे जिस तरह ईसाई कहते हैं आप भी कह दें तो आपकी जान ही छूट जाएगी सारी आपको दलीलें नहीं देनी पड़ेंगी क्या फरिश्तों पर भी मौत आती है फरिश्तों पर भी वही कवानीन लागू होते हैं जो हम पर लागू होते हैं फरिश्तों की मिसाल यहाँ पर बनती है आपकी देनी यहाँ पर जो अल्लाह ताला पर अगर आपने एतराज़ करना है तो डायरेक्ट करें कि अल्लाह मियाँ तुमने तो बात मुकम्मल नहीं की देखें आपने आज से 1500 साल पहले बताया था कि जिनकी इबादत हो गई है वो फौत हो गए हैं तो आज 1500 साल बाद भी कुछ लोग हैं जिनकी इबादत हो रही है और अभी वो ज़िंदा हैं तो आपने सही बात नहीं की आपको बात को सही तरीके से बताना चाहिए तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करें हम अल्लाह ताला की इस बात को मानते हैं जितनी अल्लाह ने हमें बताई हम उस पर ईमान लाते हैं कि हाँ उस वक़्त जिनकी इबादत की जाती थी अल्लाह ताला को जिनका इल्म था अल्लाह ने बता दिया हमें कि जिनकी ये इबादत करते हैं वो मुर्दा हैं वो ज़िंदा नहीं हैं और उनको ये भी शौर नहीं वो कब उठाए जाएंगे इस बात से मुकम्मल वाज़े हो जाता है कि ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उनको मुर्दा कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो मुर्दा हो जाएंगे और उनको ये भी इल्म नहीं होगा कब बहुत उठाए शुक्रिया जी अपना जी अहमद बहुत शुक्रिया अच्छा मैं मुस्कुराए इस चीज पर कहने लगे कि हम उतनी बात मानेंगे जितनी अल्लाह ने बताई है तो उतनी माने ना किधर लिखा है यहाँ इस तरह बहुत हो गए हैं किधर लिखा है उतनी माने ना पल्लेों पाई जाते ने तो कहते हैं जी हम उतनी बात मानेंगे जितनी कुरान ने बताई है इस पूरी आयत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक नाम भी नहीं है तो किसने बताया कुरान ने बताया यहाँ पर
कुरान की वो बात मानेंगे। अच्छा, जब कश्मीर जाने की बारी आती है तो उस वक्त सैर भी कराते हैं, यूपी, बठिंडा, शिमला, अफगानिस्तान, गुजरांवाला, अच्छा जी, फिर कश्मीर, फिर मल्ला खान यार, फिर श्रीनगर, सारा घुमाते हैं। उस वक्त नहीं याद आता कि कुरान में ये जिक्र किया गया कि नहीं किया गया, उस वक्त नहीं याद आता। तो ये हम उतना बताएंगे जितना कुरान बताएगा। तो कहाँ इस पूरी आयत के अंदर कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और इस वजह से फौत हो चुके हैं क्योंकि उनकी पूजा की जाती है? कहाँ है ये आयत? अब गौर से सुने, इस आयत से एक और नतीजा निकालते हैं। चले दोस्तों, एक तो मैंने आपको बता दिया क्या नतीजा निकलता है, ठीक है? या ये माना जाए कि जिसकी इबादत की जाती है वो फौत हो चुका हुआ है, या ये माना जाए कि ये तुम लोग जिनकी पूजा कर रहे हो ना, इन पर तो मौत आनी है। दो में से एक ही मनी निकल सकता है, एक ही। ये निकालें तो ये मसला है, ये निकालें तो ये मसला है। आ जाते हैं हम तीसरा मसला निकालते। क्या इस आयत से ये पता चलता है कि जिसकी जब पूजा शुरू की जाएगी उसी वक्त वो फौत हो जाएगा? ये निकल सकता है। अगर कालू साहब कहें कि ये नतीजा नहीं निकलता तो इस आयत के पेश करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि उलूहियत के रद्द के लिए मौत को तभी दलील पेश किया जा सकता है जब वो, सोचे ना, जब वो इम्कानन नहीं हकीकतन आए, वरना तो इम्कान के तौर पर पेश ही नहीं की जा सकती। इनके बकौल जो ये नजरिया पेश कर रहे हैं, काश ये मेरा नुक्ता समझ जाएं तो इनको पता चले मैं क्या पूछ रहा हूं। दोबारा रिपीट करता हूं आसान लफ्जों में। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही एक को माबूद बनाया जाता है उस पर मौत तारी हो जाती है? ये मान रहे हैं? अगर ये मान रहे हैं अपनी बारी में कहें, मैं सवाल पूछता हूं जी। पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूं कि कालू साहब समझ आ गई है? चले इनकी बारी है। जी आमिर आग साहब, देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुतअद्दिद निशानियाँ बयान की हैं और अल्लाह ताला कहता है कि जिनको ये पुकारते हैं ना अल्लाह के सिवा, एक तो वो मुर्दा है। पहला, जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। पहली ये निशानी। क्या रजनीकांत भी चीज़ें पैदा करता है जिस तरह अल्लाह पैदा करता है? क्या जो आज जिनको पुकारा जा रहा है, ट्रंप को, मोदी को और फलान को, वो चीज़ें पैदा करते हैं? सवाल है। पहला तो अल्लाह ने ये बताया, फिर अल्लाह ने कहा कि वो बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। दूसरी निशानी कि वो खुद पैदा किए गए हैं। ये सारे ही खुद पैदा किए गए हैं या इनको पैदा किया गया है, या पैदा किए बगैर ये सारे इतने इतने बड़े हो गए हैं? फिर अगली तीसरी निशानी जो अल्लाह ने बताई, फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो मौतशुदा है, मर गए हैं वो सारे। ये आज के जो हैं ये भी मर जाएंगे। और इनकी जो पहली निशानियां हैं वो पूरी हो रही हैं कि ना तो ये कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं बल्कि खुद पैदा किए गए हैं, और सेकंड कि इनको खुद पैदा किया गया और फिर ये भी मर जाएंगे। लेकिन जो पहले थे वो मर चुके हैं, उनके बारे में हतमी फैसला ये अल्लाह ताला का है। अल्लाह ने सबसे पहले बता दिया कि वो मर चुके हैं और उनको ये वो जिंदा नहीं है। इस तरह अल्लाह ने कहा है, वो कहा अल्लाह कहता है कि वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि कब वो उठाए जाएंगे। इसी तरह जो आज पुकारे जा रहे हैं इनके साथ भी ये होगा। लेकिन जो पहले हो चुका है, आप कहें कि क्योंकि आज वाले अभी नहीं मरे तो इसलिए पहले वाले भी जिंदा हैं। ये अजीब है भाई। आज मेरे दादा अबू भी जिंदा हैं तो मैं कहूं कि 1200 साल पहले भी लोग जिंदा हैं। अगर मेरे परदादा अबू जिंदा फौत हो गए हैं तो मैं कहूं कि आज सारे फौत हो जाने चाहिए। बात जो पहले वाले की है वो पहले मर चुके हैं और आज वाले आज अब भी मर जाएंगे। लेकिन जो पहले वाले हैं वो जिंदा नहीं है। उनके बारे में अल्लाह ताला का हतमी फैसला आ गया है कि जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, वो फौत हो चुके हैं। कोई इसके खिलाफ अगर आपके पास दलील है कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बाकी सारे फौत हो गए थे, तो उसका इमरान साहब टाइम हो गया जी। बहुत शुक्रिया। इमरान कालू साहब ने मेरा सवाल मुझे लगता समझा ही नहीं, वरना जवाब जरूर देते। बड़ा मजे का सवाल था, मगर आखिर में जो बात कही वो पता कैसे है? इन्होंने नुक्ता चेक करें। इमरान साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का नुक्ता दिया, बड़ा गहरा। वो ये दिया है कि आपका ये कहना कि जी वो चूंकि आज कईयों की इबादत की जाती है वो जिंदा है, तो इससे आप दलील पकड़ते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। ये ऐसे ही है कि कोई इमरान कालू साहब की ये दलील पकड़कर पता क्या कहे कि आप इस आयत से ये कह रहे हैं कि जिनकी पूजा की जाती है वो मर गए हैं, तो नाउज बिल्ला अल्लाह की भी पूजा की जाती है तो क्या वो भी फौत हो गया? ये इमरान साहब ने वो मंतक लगाई है। इस दलील को मैंने छोड़ना नहीं, मुझे मजा ही बड़ा आ रहा है, मजा ही बड़ा आ रहा है इस दलील के ऊपर बात करने का, यकीन करें। अब दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूं, दोबारा जो इमरान कालू साहब को तीसरी शर्त समझनी चाहिए थी वो क्या है? वो ये है कि इमरान साहब मुझे जरा बताइएगा इस आयत से क्या आप ये इस्तदलाल पकड़ रहे हैं कि जैसे ही किसी की इबादत शुरू की जाती है उस पर मौत तारी हो जाती है? क्या आप ये समझते हैं या उसमें कुछ फासला होता है? अब दो सूरतों में से एक चीज है, अगर उसी वक्त मौत हो जाती है
تو پھر آپ کی ابھی والی دلیل جو آپ نے کہی کہ جی پہلے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مخلوق ہوتے ہیں، وہ خود خالق نہیں ہوتے، وہ دبڑدوس ہو گئی. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جیسے ہی کسی کی پوجا شروع ہوتی ہے پہلی شرط اس پر یہ لگتی ہے کہ اس پر موت آ جاتی ہے. اگر آپ کہیں نہیں ایسا نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے بیان فرمایا، تو یہی میرا استدلال ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ شرط یہ ہے کہ موت کو. اچھا پھر پوائنٹ چیک کریں، غور کرنا. عمران کالو صاحب نے اپنی اس باری کے اندر وضاحت کے چکر میں اپنے دلیل کی قطعیت کا خود معذرت کے ساتھ عمران بھائی کباڑا کر دیا. آپ نے پتہ کیسے؟ آپ نے اس دلیل کو پیش کیا تھا قطعی طور پر کہ جس کی عبادت ہوتی ہے اس پر موت آ جاتی ہے یا وہ مر چکا ہوتا ہے. ابھی آپ نے شرطی تبدیل کر دی. آپ نے کہا جی پہلے یہ ہوگا کہ وہ خالق نہیں ہوں گے، مخلوق ہوں گے، ہاں مستقبل میں ان پر موت آ سکتی ہے. تو قطعی دلیل ہی نہ رہی. اس کا مطلب ہے کوئی معبود خالق مخلوق رہ کر بھی ہو سکتا ہے جب تک اس پر موت نہ آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کیا اعتراض رہا؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہ دیکھیں، اب آپ سارے سننے والے دیکھیں، غور کریں. کیا یہ اعتراض عمران کالوں پر ہے یا قرآن پر ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ مجھ پر اعتراض ہے. مجھ پر اعتراض نہیں ہے، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. اگر یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ قرآن پر کر رہے ہیں کہ قرآن نے ہمیں مکمل طور پر نہیں بتایا. قرآن وہاں پر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے نا، آگے وہ بات کرتے ہوئے کہ وہ سب جو ہے نا وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں واضح طور پر. اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا. اب محترم جو ہیں وہ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں یا قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں؟ محترم جو اعتراضات دہرا رہے ہیں وہ مجھ پر نہیں، وہ اللہ پر اور اللہ کی ذات پر ہے. اس کا جو جواب ہے آپ مفتی مبشر صاحب سے لے لیں. ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ مردہ ہیں. تو یہ تو نریندر مودی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، رجنی کانت کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ٹرمپ کی بھی کی جاتی ہے، یہ کیوں زندہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ مفتی صاحب سے لے لیں، مجھ سے بہتر وہ آپ کو جواب دے دیں گے. میں نے جو آیت آپ کو پیش کی تھی کہ دیکھیں آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی تھی. جہاں پر وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. وہ زندہ نہیں ہیں، موت آ چکی ہے، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اگر آپ اس کی کوئی طویل کرتے ہیں تو بھائی آپ کی طویل ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں. آپ تو اپنے مفسرین سے بھاگ رہے ہیں. آپ نہ مفسر ہیں، نہ مجدد ہیں، نہ محدث ہیں. آپ اپنے مفسرین، محدثین اور مفسرین سب کو ٹھکرا رہے ہیں. تو آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی بہت شکریہ. دیکھیں دوستو، کمال چیک کریں. سوال کا جواب جو تھا وہ 3 صورتوں سے خالی نہیں تھا جو دینا چاہیے تھا ان کو. مثال کے طور پر کہتے ہیں جی یہ جو اعتراض مجھ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عمران پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ عمران پر نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن پر ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. عمران اگر قرآن سمجھ ہی نہ پائے، وہ کہتا ہے نا، سادی کہتا ہے، وہ کہتا ہے سخن شناس نہیں دلبرا خطا ایجا است. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں، یا بات سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں، یا قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں، تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. قصور نکال دینا دوسری چیز کا جبکہ خود نہ آتا ہو. میں نے آپ کے سامنے یہ جو دوسری مثال رکھی تھی آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے رکھی تھی کہ قرآن کا مطلب یہ نکلتا ہے. اس پر جب آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا چل گیا تھا جو پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس پوائنٹ سے نکل نہیں پائیں گے. اب 3 صورتیں ہیں. قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے فہم پر اعتراض ہے. کیا جب میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں خاتم النبیین سے مراد آخری، تو آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہو؟ جب ہم پیش کرتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کی موت سے پہلے، کیا آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہو؟ ہمارے فہم پر کرتے ہو نا. کامن سینس یوز کرو. احمدی بھی وہی اناج کھاتے ہیں، ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. ہاں تو یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے میں کس پہ اعتراض کر رہا ہوں. سنیں دوبارہ، اس آیت سے 2 چیزیں نکلتی ہیں. یا یہ کہ اچھا ابھی تک تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ تو میں رکھ چکا ہوں. تیسرا سوال عمران کالو صاحب اس پر ڈیل کیجئے گا کہ جیسے ہی کسی آدمی کی پوجا ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے. کیا اس شرط کو آپ اصولی شرط مانتے ہیں؟ اگر کہیں نہیں مانتا تو یہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے آپ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اصولی نہیں ہے. اگر کہیں نہیں اس کے بغیر بھی کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر میرا والا مقدمہ آ گیا. بہت شکریہ جی.
جی، آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے نا کہ اللہ میاں جس کی عبادت جس وقت شروع ہو جاتی ہے اسی وقت وہ مر جاتا ہے۔ اللہ نے اور بھی نشانیاں بتائی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آپ جو طویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، اگر میں آپ کی طویل مانوں تو وہاں پر تو اس طرح کے لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے، بلکہ وہاں پر تو محکم طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ موت شدہ ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب کوئی شخص پہلے مر چکا ہے تو بھی وہ زندہ نہیں ہے نا، مردہ ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہوں گے، اللہ نے ساتھ اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ وہ مر چکے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس سے مزید بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ماضی کی بات کر رہا ہے، مستقبل کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اللہ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہے تو اس کو مستقبل ثابت کرے نا، کیسے ہے کہ وہ مر جائیں گے، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مطلب ان کو خبر ہی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، یہ مستقبل کی باتیں ہیں، وہ تو چلتے پھرتے ہیں پھر وہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو واضح نہیں کریں گے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، اور باقی یہ اعتراض آپ کا قرآن پر بن رہا ہے، جو آپ مجھ پر کر رہے ہیں یہ تو قرآن پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو صحیح بات ہی نہیں بتائی، واضح ہی نہیں کی۔ لوگوں کی تو آج بھی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ قرآن 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو 1500 سال پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج جو جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی مر جائیں گے، اور اس میں جو پہلی 2 نشانیاں ہیں کیا ان میں وہ پوری نہیں آ رہی؟ اس سے بھی عقل آ جانی چاہیے، اور یہ جو تیسری نشانی ہے یہ بھی ان پر پوری آ جائے گی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس آیت سے جو ہے نا فوت شدہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر وہ بہت زندہ ہیں تو شکریہ اس جی، میں بہت دکھا دیں کہ اللہ نے شکریہ۔ کہا ان کو اچھا استثناء دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی ہاں جی کریں۔ جی جناب، لیں جی میں حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں، آپ نے سننا ہے۔ یہاں پر جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اموات، ٹھیک ہے جی، اموات ورڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اموات پتہ کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ اگر یہ سمجھیں کہ اموات کا مطلب، دیکھیں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ مطالعہ سطحی ہے، ڈیپ سٹڈی نہیں ہے۔ ہاں سٹڈی کسی اور چیز کی ہے جو مائک اونچا لگا کر کرتے ہیں، وہ ان کی پریکٹس ہے، اس میں ہم ان سے نہیں جیت سکتے، وہ ان کی پریکٹس ہے، مگر دلیل کے میدان کے اندر بات دلیل سے ہوتی ہے۔ تو جب سطحی نالج ہے، ڈیپ سٹڈی نہیں کی ہوئی، تو یہ فرق ہے۔ اب ٹکی ہو گئے ہوئے ہیں اموات ورڈ کے اوپر، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا قرآن، پھر اس کا مطلب ہے قرآن پہ اعتراض اٹھ رہا ہے۔ اور بھائی آپ کے فہم پہ اعتراض اٹھ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مثال کے طور پر یہاں جو ورڈ آپ نے پیش کیا ہے، جس کے اوپر آپ ساری بنیاد رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مر چکے ہیں، وہ ورڈ ہے اموات۔ اموات پتہ کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ چلے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، تسی تو نکلنا نہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں عربی زبان میں جو ورڈ ہوتا ہے میت، اس کا جمع ہوتا ہے اموات، اور یہ میں دکھا رہا ہوں شرح معانی سے، ٹھیک ہے جو المعانی لٹریچر کی اور گرامر کی ڈکشنری کی سب سے بڑی ویب سائٹ آن لائن پتہ چلتی ہے۔ یہ دیکھیں شروع میں ورڈ لکھا ہے المیت الذی فارق الحیات والجمع اموات، اس کی جمع ہوتا ہے اموات، تو اموات کا واحد کیا ہوگا؟ میت۔ آئیں اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے انک میت و انہم میتون۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ الزمر، آیت نمبر ہے 30۔ یہ دیکھیں انک میت و انہم میتون۔ اگر یہ کہیں کہ اموات کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ میں مر چکے ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول بھی فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ مانتے ہیں؟ یعنی خود قرآن خود غلط سمجھتے ہیں، خود قرآن کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اور نعوذ باللہ اسلام کی طرف تھوپنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن میں غلطیاں نکالتے ہیں۔ اپنے فہم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے میت، جس کی جمع اموات ہے۔ بہت شکریہ، او پہ یار بہت شکریہ جی۔ میت کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، خالی میت تو نہیں لکھا ہوا وہاں پر۔ جہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میت ہیں، ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں آپ نے دیکھا اس کا کیا ہے؟ اور آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، خالی ایک لفظ نہیں ہے جس کو آپ نے پکڑ لیا ہے اموات اموات۔ اموات کے آگے اللہ نے اس کی فردن جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ امواتن وہ مردہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ احیاؤن کہ وہ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بیان کرتا ہے کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا زندہ کو خبر نہیں ہوتی کہ کب اٹھائے جائیں گے؟ یہ زندہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ورڈ استعمال کرتا ہے
کسی زندہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہے کب وہ اٹھایا جائے گا، یا کہ مردوں کے لیے جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہے؟ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پیدا نہیں کیے گئے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ آگے مزید تفصیل ہے، اس میں ایک لفظ نہیں ہے، اس میں تین سٹیجز ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں، اور جن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، کیونکہ ان کی بھی عبادت کی جاتی تھی، ان کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فوت ہو گئے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں دی۔ استثناء دکھا دیں آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پکارا جاتا تھا وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ کوئی واحد آیت نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اس کے علاوہ میرے سوالات کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے جو دو وعدے تھے وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ بہت شکریہ جی جناب، جی جناب، لو جی کالو صاحب جیسے جیسے اس آیت پر بات کرتے جا رہے ہیں، بات میں ایک سپائس ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء نہیں ہے، تے رجنی کانت نو استثناء ہے وے، امیتابھ بچن نو ہے وے، نریندر مودی نو ہے وے، فرشتیاں نو ہے وے۔ ہاں جی، فرشتوں کا استثناء ہے، وہ تو فٹافٹ کیا تھا۔ تو مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے۔ عامر حق کا سامنا کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر۔ ہمارے پیارے بھائی ہیں عمران بھائی، بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک گپ شپ چل رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، مگر اگر سلیم میر ان کی جگہ پر ہوتا تو شاید مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ نہیں، بات بن نہیں پا رہی۔ عمران کالو صاحب ابھی تھوڑی محنت، ابھی ٹائم لگے گا، ٹائم بہت لگے گا ابھی۔ اچھا جی، آئیں آپ کو آیت کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اصل میں الحی کہتے کسے ہیں یہ آپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا غیر احیاء یا اموات جو میت کی جمع ہے اس پہ کیا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے 58، دیکھیں کیا لکھا ہے، وتوکل علی یار ویسے میں کئی دفعہ مجھے لگتا ہے یار ایک ہی حوالے سے سنگ پھنسا کے بیٹھے رہیے، سکھانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ وتوکل علی القرآن ہے جی، وتوکل علی الحی، تو توکل کر الحی، ایسے حی پر، الذی لا یموت، ایسا حی جس پر موت نہیں آئے گی۔ کیا پتہ چلا کہ حقیقی احیاء، حقیقی حی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب اگر حی بھی ہوں مگر ان پر موت آئے گی۔ تو الحی الذی لا یموت، ایسا حی جس پر موت نہیں آئے گی۔ ایسا انسان کوئی بھی نہیں ہے جو حی ہو اور اس پر کبھی موت نہ آنی ہو۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے 3 سوال تھے اس آیت کے اوپر، 3 سوال۔ نمبر 1، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جتنے لوگ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یا ان پر موت آنی ہے؟ انہوں نے پہلے والا لیا، جواب نہیں آلو۔ تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی پوجا شروع ہوگی مر جائیں گے، اس کا جواب شکریہ ہے۔ جی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، عمران صاحب کیا بتائیں گے کہ اس ڈیبیٹ میں، کیونکہ میں لیٹ آیا ہوں، مجیب کون ہے، سائل کون ہے؟ جی ہمارے وہ پچھلی ہی جو ڈبیٹ ہے اس کا ہی یہ تسلسل تھا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ ٹھیک زندہ ہے، ثابت بہت شکریہ، بہت جی شکریہ۔ جی، تو ابھی بلال بھائی، آپ کی اگر ہم ٹرن سیٹ کر دیں، کیونکہ یہ اب مجھے لگتا ہے میرے نزدیک یہ 1.5 لاکھ لگ چکا ہے میت کے اوپر نا، 2 لاکھ، تو اگر ہم آپ دونوں کی ٹرن سیٹ کر دیں تو ہاں، کیا یہ بہتر ہے؟ میرے پاس ہیں 20 منٹ نا صرف، تو یہ ٹھیک دیکھتے ہے، ہیں۔ تو آپ کی پھر ایسے ایک کرتے ہیں گھنٹہ ہو گیا بات کر رہے ہیں تو نتیجہ تو کوئی یار نہیں ان کو چپ کرائے نا یار، یار ماڈریٹر آپ بھائی یار سن لیں، یار عامر صاحب آپ مجھ پہ یقین رکھیں، میں جی کرتا جی ہوں۔ جی جی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں ابھی چونکہ سائل ہیں آپ عمران بھائی اور مجیب وہ ہیں، جیسا کہ پچھلی ڈیبیٹ میں تھا، تو میں آپ دونوں کی 5 ٹرنیں لگا دوں 5 کہ ٹھیک، یا 3 ٹرنیں لگا دوں؟ 4 کر دیں، 4 4۔ چلیں 4 ٹرنیں، چلیں جی، ابھی آپ کی شروع ہوتی ہے ٹرن نمبر 1، اور یہ 4 ٹرنوں میں آپ نے اپنے مکمل دلائل دینے، چونکہ وہ مجیب ہے تو آخری ٹرن جو ہے ان کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے جی عمران بھائی، آپ ایگری ہے اس پہ؟ 4 ٹرنیں ہیں، 4 ہی ان کی ہوں گی، 4 ہی میری ہوں گی۔ جی، یہ آپ کی فرسٹ ٹرن سٹارٹ ہو رہی ہے جی۔ ٹھیک، ہاں جی، سوری بلال بھائی، میری توجہ ادھر ادھر رہی تھی، تو کیا طے پایا ابھی مجھے بتا دیجیے سر۔ 4 ٹرنیں ہماری۔ 4 ٹرنیں ہیں، آپ کی ٹرن شروع ہو رہی ہے، اور میری شروع ہو رہی ہے یہ کالو بھائی کی؟ نہیں، عمران صاحب کی فرسٹ ٹرن شروع ہو رہی ہے،
اور کیونکہ آپ مجیب ہیں تو آپ کی سیکنڈ ٹرن ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جی جی جواب جی دینا ہے، اسی طرح آخری ٹرن آپ کی بنے گی، اس میں ان کے جو بھی دلائل ہوں گے، جو بھی سوال ہوں گے، ان کا آپ نے جواب دینا، یا جو بھی معاملہ ہے آپ نے اب خود طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو جی میں ٹھیک ہے عمران چلیں صاحب آپ جی کی ٹرن۔ کالو بھائی بلال صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ ماڈریٹر ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے نیچے جو ہے نا وہ ایسی باتیں کی جا اوپن رہی ہیں آئی کہ جو صاحب میری نامناسب زبان ہیں. سے اوپن آئی صاحب ٹھیک میرا ہے. اصل میں نا میرے پاس سیٹنگ نہیں ہے اس کی، سیٹنگ کرنی ہے کنٹرول۔ اوپن آئی صاحب کمنٹ یہ 4 ٹرنوں تک کمنٹ کو بالکل میوٹ رکھیں، کوئی کمنٹ نیچے سے نہ آئے، اس ہاں کو بند کر دیں، بند کر دیں، اگر بند آپ ان کر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر نہیں بہتر ہے نہیں کہ بند بالکل کر ٹھیک دیں. ہے جی، کیونکہ ہم بار بار تو کسی کو میوٹ کرنے سے رہے، تو یہ جی مکمل طور پہ میوٹ کر بند کر دیں کمنٹ 4 ہاں ٹرنوں جی، تک۔ بہت شکریہ شکریہ. جی، عمران صاحب آپ کی فرسٹ ٹرن سٹارٹ کریں۔ جی عامر حق صاحب سے ہمارا جو موضوع تھا، جو بحث تھی، وہ یہ تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ہم نے قرآن کریم سے یہ ان کو ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. اس کے لیے میں نے 2 آیات پیش کی اور ان کا ترجمہ اور تفسیر ان کے اپنے بزرگان کی زبانی میں نے ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ آپ کے اپنے بزرگان ہیں، یہ ان کی تفسیرات ہیں اور یہ ان کا کردہ ترجمہ ہے قرآن کریم کی 2 آیات کا، جس میں انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. عامر حق صاحب نے اس پر پانی نہیں ڈالا اور ان کی بات سے جو ہے نا آگے پیچھے ہوئے اور کہا کہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اس پر میرا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ ان کو مانتے نہیں ہیں، آپ کے نزدیک انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات کی ہے، تو ان پر اعتراض جو ہے نا وہ فتویٰ لگا دیں، تاکہ اس فتوے کے مطابق میں لوگوں کے پاس لے کر جاؤں کہ یہ تفسیر ہے اور اس پر عامر حق صاحب کا یہ فتویٰ ہے. لیکن فتویٰ بھی نہیں لگایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ان سے کچھ وعدے کیے تھے. ان وعدوں میں 2 وعدے یہ تھے کہ انی متوفی کا ورافیو کا، کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. کیا یہ دونوں وعدے ماضی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے ہو چکے ہیں، یا کوئی ایک وعدہ پورا ہوا اور ایک وعدہ پورا نہیں ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 117 میں فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ہی نقل کرتے ہوئے کہ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی. تو کیا یہ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی جو ہے یہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ اس کا جواب بھی نہیں دیا عامر صاحب نے. تو یہ میرے ان سے سوالات تھے. گفتگو چلتے چلتے اس جگہ پر آئی کہ انہوں نے ایک چیلنج کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو انکار ہے ان کی موت کے ساتھ کیا گیا ہو. سورہ نحل کی آیت پیش کر دی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوتی ہے، جی اور یہ بہت میرا شکریہ مدعا تھا. جی، عمر صاحب عامر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، میں دوبارہ سے ٹائم سٹارٹ کروں گا، پہلے آپ کا سوری مائک سوری سوری میں معذرت چاہتا ہوں جی. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ۔ لیں دوستو، جو آیت اب میں پیش کرنے لگا ہوں، عمران کالو صاحب نے جو قرآن سے غلط فہمی سے جو سمجھا ہے اور قرآن پر نعوذ باللہ ایک غلط عقیدہ جڑ دیا ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا خلاصہ ہونے لگا ہے اس آیت کے تھرو. عمران کالو صاحب نے جو سورہ نحل کی آیت پیش کی اس سے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ سب فوت ہو چکے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. یہ اصول قرآن سے انہوں نے دیا. اے دیکھو جی، قرآن سے سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر ہے 98، اس میں لکھا ہوا ہے انکم بما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، سب اس میں ڈالے جائیں گے. عمران کالو صاحب کے اصول کے مطابق قرآن یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنمی کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے. اگر عمران کالو صاحب اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء دیں گے، اسی آیت سے سورہ نحل کے اندر سے میں اسی اصول کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء ثابت کروں گا. لو جی، او پہ ہے سارا مقدمہ اس آیت سے. اب آ جاتے واپس تھوڑا سا کانٹیکٹ سمجھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 جو اصول سمجھنا آپ نے وہ یہ ہے، میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج تھا کہ ایک آیت پیش کرنی ہے جس میں پاسٹ ٹینس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہو. کہتے ہیں فلما توفیتنی کا جواب نہیں دیا. ریکارڈنگ موجود ہے، مرزا صاحب کے 4 حوالے پیش کیے ہیں جس سے پتا چلتا ہے یہ پاسٹ کی بات ہی نہیں ہے، فیوچر کی ہے. کہتے ہیں جواب نہیں دیتا. اسی لیے میں نے کہا جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے انہوں نے میری کیا ماننی ہے. دوسری چیز میں نے چیلنج کیا، ایک آیت پیش کریں قطعی الدلالہ سری جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے رد کے طور پر ان کی وفات کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہو. پیش کیا نہیں. ابھی جو ان کی آیت کے استدلال کے ساتھ میں نے سورہ انبیاء کی آیت میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نعوذ باللہ، کیا یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے؟ تو اسی طرح استثناء ان کو دینا ہوگا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آخری پوائنٹ. اسی طرح میں نے ان کو چیلنج کیا کہ متوفی کا حقیقی معنی اگر یہ موت ثابت کر دیں
क्लासिकल लिटरेचर से मैं अहमदियत कबूल करने के लिए तैयार हूं, अभी तक पेश किया नहीं किया। मजहूल तफसीर पेश करता है जिसको मैं मानता नहीं, मिर्जा साहब को पेश करते हैं ये उनको नहीं मानता। जी बहुत शुक्रिया जी इमाम साहब। जी